नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर। आज अहम ख़बरें हैं वो आपसे शेयर करते हैं, और ख़बरें इसलिए अहम हैं कि उससे पाकिस्तान का ताल्लुक़ भी है और दुनिया के अमन का भी मामला उसी से जुड़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि नई अमरीकी इंतज़ामिया आई है और वो नया रोड मैप रखती है, नया जहन है उसका। और अमरीका जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में हुआ और जो कुछ उनके बकौल अमेरिका को नुकसान पहुंचा या अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचा, वो हम ठीक करने जा रहे हैं। और ये अमरीकी सदर का एक अहम स्टेटमेंट आया है। और उन्होंने म्यूनिख में सलामती कॉन्फ्रेंस थी, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने वर्चुअल एड्रेस किया है, यानी कि वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया है। उसमें कुछ अहम बातें की हैं, चूँकि उस ख़िताब में उन्होंने ईरान के बारे में भी बात की है, मिडल ईस्ट के बारे में ख़ास तौर पे बात की है, फिर साउथ एशिया में अफ़गानिस्तान में अमेरिका क्या करना चाहता है वो भी हमारे सामने है, और सऊदी अरब के साथ वो कैसे डील कर रहा है, चाइना और रशिया के साथ कैसे डील कर रहा है, ये सारी चीज़ें तुर्की के साथ कैसे कर रहा है, ये सब इंटरलिंक हैं एक दूसरे के साथ। और उससे ये पता चलता है कि अमेरिका के आइंदा 4 साल इरादे क्या हैं। ख़तरनाक इरादे हैं हमारे लिए। क्या मुसीबतें टूटेंगी अगर ये सब कुछ अमल पजीर हो जाता है। तो इसलिए सऊदी अरब के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही कि मोहम्मद बिन सलमान के बारे में उनकी पॉलिसी यकसर चेंज हो गई है, और अब वो किंग सलमान को बराह रास्त जो बाइडन ने कहा कि वो बात किया करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान के साथ अहम अमूर पे बात नहीं होगी, प्रेसिडेंट कम अज़ कम प्रेसिडेंट लेवल पे उनसे बात नहीं होगी। और उसकी रीज़न ये है कि MBS उनको पता है कि इस वक्त मुसीबत में हैं, फंसे हुए हैं, और वो किंग भी बनना चाहते हैं मुस्तकबिल में। और ज़्यादा मेरा इम्कान यही है कि उनको प्रेशराइज़ करके दबाव में ला के उनसे कुछ अपनी शराइत मनवाएंगे। और सबसे जो हड्डी फंसी हुई है इसराइल वाली, वो उससे निगलवाने की कोशिश करेंगे कि आप भी इसको एक्सेप्ट कर लें। तो इसलिए मैं समझता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, अमेरिका और इसराइल का मफाद एक नज़र आ रहा है हर जगह पे। नंबर 1, उन्होंने जो बाइडन ने ये कहा कि अमेरिका ईरान से बातचीत करने के लिए तैयार है, और 2015 का जो जौहरी मुआहिदा हुआ था उस पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं। और वो इसलिए करना चाहते हैं कि ऐसी गलतियाँ ना की जाएँ कि जिनसे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो। ये उन्होंने म्यूनिख में यह कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया। और इससे पहले जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ जो हैं, वो भी ये कह चुके हैं कि तेहरान जौहरी मुआहिदे की ख़िलाफ़ वर्जी उस सूरत हाल बंद करने को तैयार होगा कि अगर अमेरिका इनके मुल्क पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दे। तो दोनों तरफ से पॉजिटिव साइन जा रहे हैं, और लगता यही है कि बैकडोर चैनल पे काफ़ी कुछ हो चुका है, और ईरान और अमेरिका करीब आ रहे हैं और अपनी तलखियाँ ख़त्म करना चाह रहे हैं। और अमेरिका की दिलचस्पी ज़्यादा इसलिए है कि उसके पीछे इसराइल है, और इसराइल का जो मिडल ईस्ट में मॉडल है नया वाला, वो तभी कंप्लीट होगा कि अगर ईरान जो है वो ऑन बोर्ड हो जाए या ईरान के साथ मामला तय कर लिए जाएं। क्योंकि इसराइल बहुत इम्पॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, उनका फ्रंट मैन है। और मिडल ईस्ट में जो नए डिज़ाइन है उनका, वो उसमें ये है कि पाकिस्तान पे भी नज़र रखनी है, चाइना पे भी नज़र रखनी है, और बाकी मुल्कों को भी कंट्रोल करना है। तो इसलिए ये एक अहम स्टेटमेंट उनका आया। और जौहरी मुआहिदा आपको मालूम है कि जो बाइडन ने ये प्रेसिडेंट ओबामा ने किया था, जब जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे, ट्रंप ने आके उससे वो इस मुआहिदे से निकल गए थे, और पिछले 4 साल ईरान अमेरिका ताल्लुकात कशीदा रहे। लेकिन अब वो मामलात आगे उससे निकलना चाह रहे हैं। बाइडन ने एक और बात भी की, उन्होंने कहा जौहरी फैलाव को रोकने के लिए मुहतात सिफारतकारी और हमारे दरमियान ताउन बहुत ज़रूरी है ताकि गलतियों से बचा जा सके, और इसलिए वो ईरान के साथ भी बातचीत करना चाहते हैं। और अमेरिका अपने यूरोपीय हलीफों के साथ करीबी ताउन के ज़रिए ईरान की जानिब से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को ख़राब करने के इक़दाम के ख़िलाफ़ काम करने को भी तैयार है। अब यूरोप के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में ताल्लुकात कशीदा थे, अब बाइडन यूरोप के साथ भी आ रहे हैं और चाइना को उससे दूर करना चाह रहे हैं।
اور اسی طریقے سے ایران کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو نارملائز کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ تو ہے ایران کے ساتھ، اور ادھر سعودی عرب کو وہ مسلسل دبا رہے ہیں۔ یمن جنگ میں سے ہاتھ کھینچنا اور سعودی عرب اور یو اے ای پہ اسلحے کی خریداری پہ پابندی لگانا، ان کے ساتھ معاہدے سسپینڈ کرنا، وہ بھی ایران کو سپورٹ کر رہا ہے، بھرپور سپورٹ کی، جس سے سعودی عرب بھی ناراض ہے اور دیگر اتحادی بھی ناراض ہیں۔ تو یہ ایران کو مسلسل وہ سائن دے رہا ہے پازیٹیو، سعودی عرب کو ٹائٹ شکنجے میں ٹائٹ کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں افغانستان میں بھی وہ یو ٹرن لے رہے ہیں بائیڈن جو ہیں، اور افغانستان کے معاملے میں اب سب بھی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ایک آرٹیکل امریکی ذرائع ابلاغ میں چھپا، اور اس آرٹیکل میں بھی مایوسی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ 20 سال کی جو افغانستان میں جنگ لڑی گئی اور جس میں کھربوں ڈالر لوٹائے گئے بلکہ بہا دیے گئے افغانستان میں امن کے قیام کے لیے، امن کے قیام کے نام پر، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر کھربوں ڈالر لگا دیے، اور 20 سال جنگ لڑی، اور جانوں کی جو نقصان ہے وہ علیحدہ ہوا فوجی جوانوں کا، اور نہ صرف امریکہ بلکہ یورپی ملکوں کا، نیٹو کا، سب کا وہ ایک علیحدہ۔ لیکن 20 سال بعد بھی امریکہ اور مغربی ملکوں کے مفادات افغانستان میں پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور 1 انچ بھی نہیں لی۔ یہ اب اس آرٹیکل میں یہ کہا جا رہا ہے جو مغربی ذرائع ابلاغ، امریکی ذرائع ابلاغ میں تحریر کیے جا رہے ہیں۔ اس میں اب یہ ہے کہ امن معاہدہ ہو گیا، اب امن معاہدہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا، امریکہ نے کیا، اب اس سے یہ ہے کہ جی بریک لگی ہوئی ہے، ابھی ریویو کیا جا رہا ہے، اور ریویو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ افغان طالبان کو دباؤ میں لایا جا سکے، لیکن افغان طالبان ابھی تک تو دباؤ میں نہیں آئے۔ اس کی ریزن ہے کہ خبریں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو میں آرٹیکل کی طرف واپس آتا ہوں، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ افغان امن معاہدہ جو ہے وہ اس سے انحراف کی صورت میں افغان طالبان نے موسم بہار میں جو نیا آ رہا ہے، موسم کھل چکا ہے، اس میں نئے حملوں کی بھرپور تیاریاں، نئی پلاننگ کر لی ہے، اور افغان طالبان اس بارے میں بڑے واضح ہیں کہ اگر جو معاہدہ امریکہ اور اس کے درمیان دوحہ میں سائن ہوا، اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اس سے روگردانی کی جاتی ہے، تو پھر دوبارہ ہم میدان جنگ ہوگا اور ہم ہوں گے۔ تو انہوں نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور جیسے ہی تیاریاں شروع کی ہیں تو اشرف غنی صاحب بھی پریشان ہیں، کیونکہ ان کو سب سے زیادہ نقصان اس وقت ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھرپور امریکی اور مغربی افواج افغانستان میں برسر پیکار تھیں، تب افغان طالبان کو شکست نہیں دی جا سکی۔ اب تو بہت کم تعداد میں امریکی فوجی 2500 ہیں، اور اتنے ہی یا اس سے کچھ زیادہ نیٹو ممالک کے ہیں، اور ان میں سے بھی لوگ واپس بلائے جا رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ یک طرفہ طور پہ بلا رہا ہے۔ تو یہ چیز تو اب امریکی ماہرین اور تجزیہ کار اور پینٹاگون اور یہ سارے کہ اگر یہ قابو نہیں آتے، پریشر میں نہیں آتے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر افواج رہتی ہیں تب بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اگر وہاں سے غیر ملکی افواج وہاں سے نکالتے ہیں، افغانستان کو افغانیوں کے سپرد کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھی ان کا خیال ہے ماہرین کا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور پھر سچویشن چلی جائے گی جب رشین جنگ چل رہی تھی، رشین کے خلاف افغان جہاد کر رہے تھے، بالکل وہی والا ہو جائے گا معاملہ۔ رشیا وہاں سے نکل گیا، اور اس کے بعد افغان جو گروپس تھے وہ آپس میں ہی برسر پیکار ہو گئے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ جانیں اس کے بعد چلی گئی تھیں۔ تو یہ گو مگو کی کیفیت بدستور موجود ہے۔ امن معاہدہ کی طرف جانا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے؟ امن معاہدے کی طرف جاتے ہیں تب بھی، پیچھے ہٹتے ہیں تب بھی۔ وہ کہتے ہیں دونوں صورتوں میں ہمارے پاس جو ہے ہمیں فائدہ نہیں نظر آ رہا۔ اور 1992-96 کے عرصے کے دوران جو افغان جو تھے
افغان جنگی سردار جن کو کہا جاتا ہے، جو افغان جہاد کر رہے تھے رشیا کے متحد ہو کے، جب رشیا چلا گیا تو اس کے بعد آپس میں ان کی لڑائیوں میں 50,000 افراد ہلاک ہوئے، شہید ہوئے، مسلمان آپس میں لڑ پڑے، اور اس کے بعد طالبان نے وہاں پہ حکومت قائم کر لی، اور افغان طالبان اب برسر پیکار ہیں۔ اب وہ سب کے سب اس طرح سے نہیں، اب معاملات کچھ اور پیچیدہ ہوں گے۔ کس کے لیے؟ وہ امریکہ اور یورپ کے لیے ہی ہوں گے، اور اس میں سب سے زیادہ مفاد جو ہے وہ انڈیا کے لیے۔ اس لیے جو نئی سچویشن نظر آ رہی ہے افغانستان میں، تو امریکہ سرکار جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ رہے اور یہاں پہ ان کے ڈیرے موجود رہیں، لیکن کیسے رہا جائے یہ نہیں سمجھ آ رہی ان کو۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ یہاں سے اگر نکلتے ہیں تو یہ خطہ کس کے پاس مکمل کنٹرول پہ؟ افغان طالبان اگر آ جاتے ہیں افغانستان میں تو وہاں تو پھر چائنا، رشیا، پاکستان ان کے ہی لائک مائنڈڈ تصور کیے جاتے ہیں، اور اسی لیے جو روس ہے وہ اب میدان میں آ چکا ہے، چائنا بھی آ چکا ہے، ایران بھی، یہ سب کے سب، اور پاکستان، یہ سب کے سب اس کوشش میں ہیں کہ روس سمیت، اور روس بہت زیادہ متحرک ہے، اور کہ افغانستان کا جو امن معاہدہ ہے اس کو کسی بھی طریقے سے کامیاب کروایا جائے، آگے بڑھایا جائے، اور اس میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، روسی سفیر متحرک، روسی صدر کے خصوصی ایلچی متحرک، چین کے سفیر متحرک، یہ سب متحرک ہو چکے ہیں، اور امریکی سینٹ کام کے جرنیل بھی متحرک ہو چکے ہیں، پینٹاگون یعنی کہ، تو یہ سب کے سب اب سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے آنے والے جو 3-4 مہینے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اگلے 4-5 ماہ خاص طور پہ، کیونکہ امریکہ سرکار، نئی امریکی حکومت اپنے جو پیادے ہیں وہ میدان میں اتار رہے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ کیا ماڈل ہے، مڈل ایسٹ کا کیا ماڈل ہے، ساؤتھ ایشیا کا کیا ماڈل ہے، چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ انہوں نے کیسے نمٹنا ہے، یہ ساری چیزیں، پاکستان بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ ایک نیا ڈیزائن ہے، اور ساتھ ساتھ ایران کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر ایران نے غیر مشروط طور پہ مذاکرات میں واپس نہ آیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایران آگ سے کھیل رہا ہے، اس کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ لیکن اس طرح کی زبان جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ ایران کیا کہہ رہا ہے؟ ایران صرف ایک بات کہہ رہا ہے کہ پابندیاں نرم کی جائیں، پابندیاں ختم کی جائیں تو وہ دوبارہ اس معاہدے میں آ سکتے ہیں۔ تو بڑی چومکھی قسم کی لڑائی ہے، تو سب ایٹ سٹیکس ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔